فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قرآن مجید کی ایک آیت کا یہ ٹکڑا ہے، لیکن اپنے مضمون کے اعتبار سے یہ اتنا کامل ہے کہ اگر کوئی عورت اس پر عمل کرنے کا دل میں عہد کر لے تو گنتی کے چند الفاظ پر عمل کرنے سے اس عورت کے لیے جنت واجب ہو سکتی ہے۔ اس میں 3 باتیں بتائی گئی ہیں۔ فالصالحات نیک بیویاں، تو ہر شادی شدہ عورت کو سب سے پہلے نمبر پر نیک بننا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر حق ہے۔ وہ ہمارے خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، رب ہے، تو اس پروردگار آقا کا ہمارے اوپر یہ حق ہے کہ ہم اس کی بندگی کریں۔ لہذا عورت کو چاہیے کہ وہ نیکوکار بنے۔ الصالحات نیک عمل کرنے والیاں، دوڑ دوڑ کے نیکی کرنے والیاں، بھاگ بھاگ کے نیک عمل کرنے والی، نیکی کے موقع تلاش کرنے والیاں، نیکی کر کر کے تھکنے والیاں اور تھک تھک کے پھر نیکی کرنے والیاں، ان کو فالصالحات کہا جاتا ہے۔ جس طرح بھوکا انسان روٹی کا متلاشی ہوتا ہے، اس طرح نیک عورت نیکی کی متلاشی ہوتی ہے۔ نماز وقت پہ ادا کرے، تلاوت کرے، ذکر کرے، اپنے رب کے ساتھ لو لگائے، نیکی کو اپنا شعار بنائے، جیسے ہی گھر کے کاموں سے فارغ ہو فوراً اللہ تعالیٰ کی یاد کرے، کبھی مصلی پہ بیٹھ کے نماز پڑھے، کبھی اللہ کے قرآن میں سکون پائے، اور کبھی تسبیح کے ذریعے اللہ کے نام کے گن گائے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والی ہو، اپنے اندر نیکی کی صفات رکھنے والی ہو، تو ایسی عورت کو کہا جاتا ہے فالصالحات نیک عورتیں۔ آگے فرمایا قانتات، قانتات کہتے ہیں وہ عورتیں جو ہر طرف سے ہٹ کٹ کے اپنی پوری توجہ اپنے خامد پہ مرکوز کر لیں، جن کی توجہ کا قبلہ ایک بن جائے، جو اپنی ذات کے لیے اپنے خامد کی ہو کر رہ جائے، اپنے خامد سے بے پناہ محبت کرنے والیاں، اپنے خامد سے ٹوٹ کے پیار کرنے والیاں، اپنے خامد پہ جان دینے والیاں، اپنے خامد کی خوشی کو اپنی خوشی سے ترجیح دینے والیاں، ہر وقت اپنے خامد کی خدمت میں لگی رہنے والیاں، اپنے خامد کو سکھ پہنچانے والیاں، اپنے خامد کے دل کو خوش کرنے والیاں، ایسی عورتوں کو قانتات کہا جاتا ہے۔ تو یہ دوسری صفت ہے۔
اور تیسری صفت فرمائی حافظات للغیب بما حفظ اللہ، کہ غیب میں جو اللہ نے ان کو حفاظت کا حکم دیا اس کی حفاظت کرنے والیاں۔ اس سے مراد ہے کہ اپنی عزت اور خاوند کے مال میں خیانت نہ کرنے والیاں اپنی عزت کی بھی حفاظت کریں اور خاوند کے مال کی بھی حفاظت کرے، اولاد کی بھی حفاظت کرے۔ یہ تین صفتیں اگر کسی عورت میں آ جائے تو ایسی عورت کو جنتی عورت کہا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عورت سے سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھیں گے اور اس کے بعد پوچھیں گے کہ کیا تیرا خاوند تجھ سے راضی تھا؟ اگر اس کا خاوند اس سے راضی ہوا تو اس عورت کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور وہ آرام سے جنت میں چلی جائے گی۔ تو گویا پوری زندگی اگر اس آیت کے مطابق بنا لیں تو عورت کے لیے جنت میں جانا بہت آسان ہے۔ مردوں کے لیے دیکھو پورا قرآن پڑھے اور پورے قرآن کے جتنے بھی مسائل ہیں ان پر عمل کریں، پوری شریعت پر عمل کر کے دکھائیں، اپنی زندگی میں لاگو کریں، جہاں رہتے ہیں ایک گرد میں لاگو کریں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کریں، دین کی خاطر جہاد کریں، کیا کیا کریں، پھر جا کر ان کی بخشش ہوگی۔ اور عورت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ کتنا آسانی والا کہ اس کو ایسی چیز بتا دی کہ جو کام وہ مسلح پہ کر سکتی ہے نرم بستر پہ کر سکتی ہے، گھر کی چار دیواری میں کر سکتی ہے۔ عورت اگر چاہے کہ میں اپنے اللہ کو مناؤں تو اس سے گھر کی چار دیواری سے نکلنے کی کبھی بھی ضرورت پیش نہیں آتی، چار دیواری کے اندر رہتے ہوئے وہ اپنے مالک کو راضی کر سکتی ہے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی منزل عورت کے لیے چند قدم کا فاصلہ ہے۔ اپنے بستر پہ اپنے خاوند کو راضی کر لے اور اپنے مسلح پہ اپنے رب کو راضی کر لے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ چنانچہ اگر ہم اس امت کی عظیم عورتوں کی زندگیوں کو دیکھیں جن کو جنت کی بشارتیں مل چکی تو یہ تینوں صفتیں ان کی زندگی میں بہت نمایاں نظر آئیں گی۔